بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 6 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل، یہ باب ہے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال۔ حضرت قتیبہ اور نصر بن علی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سفیان رحمہ اللہ نے روایت کی، انہوں نے عمرو بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال وہ فرماتے ہیں یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل ونہانا عن لحوم الحمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا اور ہمیں گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر، اسی باب میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت مروی ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہکذا روا غیر واحد عن عمرو بن دینار عن جابر، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے عمرو بن دینار سے روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وروا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر، اور انہوں نے حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، عمرو بن دینار نے محمد بن علی سے، اور محمد بن علی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وروایت ابن عیینہ اصح، لیکن ابن عیینہ کی روایت وہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ وسمعت محمدا یقول سفیان بن عیینہ احفظ من حماد بن زید، میں نے محمد ابن اسماعیل، محمد سے مراد یہاں پر جب مطلقاً ذکر ہو جائے تو اس سے امام بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ سفیان ابن عیینہ حماد ابن زید سے زیادہ احفظ ہے، مطلب اس کا حافظہ حماد ابن زید سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ جی، اس باب میں یہاں پر گھوڑے کے گوشت کے کھانے کے بارے میں بیان ہے۔ گھوڑے کا گوشت، اس کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے یہاں پر اس سند کے بارے میں تھوڑی سی بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر ہوا، وروا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر، تو یہاں پر محمد ابن علی سے مراد محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جو کہ امام ابو جعفر باقر کے نام سے مشہور ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حماد کی کسی اور نے موافقت نہیں کی، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس روایت کو دوسرے محدثین حضرات نے مختلف طرق سے ذکر کیا ہے، جس میں عمرو بن دینار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان واسطہ مذکور ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی دعوی غرابت اس کو عجیب سمجھا ہے۔ امام بیہقی نے سفیان ابن عیینہ کی روایت کو منقطع ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن حق بات یہی ہے کہ عمرو بن
دینار کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمر ابن دینار نے اس روایت کو دونوں طرح سے سنی ہو، یعنی بالواسطہ بھی کہ حضرت عمر ابن دینار نے محمد ابن علی کے واسطے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہو، اور بلا واسطہ بھی کہ عمر ابن دینار نے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا واسطہ اس کو سنا ہو۔ وروایت ابن عیینہ اصح ہو، امام ترمذی رحمہ اللہ ان الفاظ سے سفیان ابن عیینہ کو حماد ابن زید کی روایت پر ترجیح دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کا قول کہ سفیان ابن عیینہ احفظ من حماد ابن زید، یہ اس پر دلیل ہے کہ ابن عیینہ حماد ابن زید سے یہ زیادہ قوت حافظہ والے ہیں، تو لہٰذا جب سفیان ابن عیینہ کا حافظہ مضبوط ہے تو اس کی روایت بھی وہ مضبوط ہوگی۔ یہ سند کے حوالے سے بحث ہوئی۔ اب آتے ہیں یہاں پر فی لحوم الخیل۔ خیل اس کا لغوی معنی اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، اور گھوڑے کی یہ شان اور خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بھی اترا کر اکڑ کر وہ چلتا ہے، اس لیے اس کا نام خیل رکھ دیا گیا۔ امام سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اسم جمع ہے، جبکہ ابو الحسن نے اس کو جمع قرار دیا ہے۔ اب گھوڑے کی تخلیق کے بارے میں یہاں پر بات ہے کہ گھوڑا یہ کب پیدا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ دمیری رحمہ اللہ نے تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ گھوڑے کی تخلیق یہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2 دن پہلے ہو چکی تھی، اور اس کے اوپر وہ قرآنی آیات اور مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے وہ ارشاد نقل کرتے ہیں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمانوں کو درست کیا۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے زمین میں ادنا سے ادنا چیز سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز تک گویا کو وہ شامل کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے گھوڑا بھی وہ ایک زمینی حیوانات میں شامل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تخلیق یہ پہلے ہوئی ہے۔ عقلی دلیل اس کے بارے میں، تو عقلی دلیل یہ ہے کہ جب کسی معزز شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے تو اس کی شان کے مطابق اس کے لیے جملہ ضروریات اور آسائش کی چیزیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام مخلوقات میں سے اشرف، سب کے باپ، تو ایک بہت بڑی شخصیت تھی، تو لہٰذا اللہ جل شانہ نے ان کی آسائش کے لیے دوسرے تمام آسائشات سمیت زمین پر وہ گھوڑا بھی پیدا فرما دیا۔ بہرحال یہ ایک اس کے علاوہ علامہ دمیری کی تحقیق تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ گھوڑے کے گوشت کے کانے کے بارے میں یہ باب ہے، گھوڑے کا گوشت کانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام شافعی، ابراہیم نخعی، حسن بصری، امام احمد ابن حنبل وغیرہم حضرات، جبکہ احناف میں سے صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان تمام حضرات کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مباح ہے، بغیر کسی کراہت کے وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے 2 قول ہیں، ایک قول وہ حلت کا ہے بغیر کراہت کے، جبکہ دوسرا کراہت کا ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق کراہت کا قول ذکر ہے، اگرچہ در مختار میں اس سے رجوع بھی ذکر ہے، لیکن بہرحال ذکر قول امام ابو حنیفہ صاحب کا رحمہ اللہ سے وہ کراہت والا ہی ہے۔ پھر یہ کراہت لذاتی ہی ہوگا، یعنی جسے لعینہ بھی کہا جاتا ہے، یا لغیرہ ہے۔ تو اکثر حضرات نے جو ترجیح دی ہے وہ کراہت لغیرہ کی طرف ترجیح اس کو دی ہے۔ بعض حضرات نے گھوڑے کے گوشت کے کانے کو وہ مکمل طور پر
اس کو حرام قرار دے دیا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بعض تقریباً 3 مذاہب ذکر کیے ہیں. پہلا حرمت کا ہے مطلقاً، دوسرا مکروہ تحریمی کا ہے، اور تیسرا مکروہ تنزیہی ہے. یہ ایک مختلف اقوال ان سے ذکر کیا ہے. بعض حضرات جو اس کو حرام کہتے ہیں گھوڑے کے گوشت کو، تو ان کی دلیل وہ قرآن کریم کی آیت ہے والخیل والبعال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدے کو تمہاری سواری اور زینت کے لیے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا اب ایک ہی جگہ پر ان تینوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے، کیونکہ قران فی اللفظ قران فی الحکم کا تقاضا کرتا ہے. یعنی جس طرح الفاظ میں ایک ساتھ ہوں تو حکم میں بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے. تو جس طرح باقی جانوروں کا گوشت خچر اور حمیر وغیرہ گدے کا حرام ہے بالاتفاق، تو گھوڑے کا بھی بالاتفاق حرام ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ یعنی احناف اس سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، یہ استدلال وجوہ فاسدہ سے ہے. علم اصول میں اسے فاسد کہا گیا ہے، کیونکہ کسی چیز کا ایک ساتھ ذکر ہونا، ایک ساتھ الفاظ میں آنا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس کا حکم بھی ایک ہو. مثال کے طور پر خمر، شراب، خمر عربی میں کہا جاتا ہے وہ ڈانپنے کو، مخامرت سے ہے. تو اب سر کے اوپر جو اوڑھنی ڈالی جاتی ہے اسے خمار کہا جاتا ہے، خمار خا کے نقطے والی خا کے ساتھ. تو اگر کوئی اس کو بھی خمر کہنے لگے اور کہے کہ یہ بھی حرام ہے، تو بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ استدلال وجوہ فاسدہ والا ہے، اس کا کوئی اعتبار وہ نہیں ہے. اب جو حضرات اس کو مباح کہتے ہیں تو وہ اس ہی باب والی روایت سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہی مستدل ہے. امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کے لیے مستدلات، تو ان کے لیے یہی آیت جو ذکر ہوئی والخیل والبعال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ دیکھیں اس میں اللہ جل شانہ نے بطور احسان و امتنان کے ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. یہ تمام جاندار جو تمہاری سواری کے کام آتی ہے، جو تمہارے فائدے کے لیے ہے. تو بطور احسان اور امتنان یہ اللہ جل شانہ انسان کو وہ جتلانا چاہ رہے، کیونکہ جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کو احسان جتلانا واجب ہو جاتا ہے. تو گویا کہ انسان جب ناشکری کر کے بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دی کہ ایک تو تم اس پر سواری کرتے ہو اور یہ تمہاری زینت ہے، تمہاری شان و شوکت ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ تمہارے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو پیدا کیا، یہ تمہارے استعمال اور شان و شوکت کی چیزیں ہیں، کانے کی نہیں ہے. دوسری دلیل امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تیاری کرو ان کافروں کے ساتھ لڑائی کے واسطے، اور جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، کہ اس سے داغ پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر. تو لہٰذا اس میں ان گھوڑوں کو دشمن کو ڈرانے کا ایک آلہ قرار دے دیا ہے. اور اسی ارہاب کی وجہ سے، یعنی جب ان کے ذریعے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے تو مال غنیمت کے مال میں گھوڑے کا بھی اپنا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے، جو کہ بعض اوقات بعض کے ہاں غانم کی حصے سے دگنا بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑا اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دشمن پر مسلمان وہ دہشت طاری کرے، اس کے اوپر خوف ڈالے. تو اب اگر اس کو ذبح کرتے جائے گا انسان مسلمان تو لہٰذا اس میں یہ کمی آئے گی. تیسرا اسی آیت سے استدلال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اللہ کی طرف سے حکم اعداد کا یہ قطعی ہے کہ اس کے لیے تیاری کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس نماز کے متعلق حکم محدود ہے، 5 نمازیں ہیں. زکوٰۃ کا حکم محدود ہے، 40واں حصہ ہے. عشر یہ چیزیں وہ محدود ہے.
مگر آلات جنگ کی تیاری وہ غیر محدود رکھی گئی ہیں کہ جتنی انسان ایک اسلامی مملکت وہ قوت اور طاقت رکھتی ہے اسی کے بقدر اپنے استطاعت کے بقدر اتنی طاقت اختیار کرنا، اس کے لیے تیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی اب تو گھوڑا آلۂ جہاد نہیں رہا، اب تو جہازوں کا دور ہے، میزائلز وغیرہ، گاڑیوں کا، بختر بند، ٹینک، یہ چیزیں، لیکن بہرحال اس کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے۔ اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں پہاڑیوں میں، افغانستان کے جہاد میں بھی یہ دیکھا گیا ہے بہت مرتبہ کہ گھوڑوں کا استعمال وہ کیا گیا ہے، ابھی موجودہ دور کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو اب گزرے ہوئے دور کی نشانی قرار دینا کہ یہ بات غلط ہوگی، بلکہ اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہ گاڑی چل سکتی ہے، نہ ہوائی رابطے پھر جنگ کے دوران ممکن ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہی کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے وہ چلا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث الباب سے جواب کی طرف۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو روایت ہے، یہ روایت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منسوخ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ جو جواز والی روایت ہے یہ خیبر کے واقعہ سے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کی گوشت سے منع فرمایا، تو اس سے ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، جب روایت میں تعارض آتا ہے تو احناف کا قاعدہ مسلم ہے، کئی مرتبہ ذکر ہوا، محرم اور مبیح میں وہ احناف محرم کو ترجیح دیتے ہیں، مبیح کو نہیں۔ تیسری بات، ابتدائی اسلام میں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا تھا، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، جیسے کہ ابو داود اور نسائی وغیرہ کی روایت میں بھی وہ یہاں ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک اس باب کا بحث الحمدللہ وہ پورا ہوا۔ اگر زندگی رہی تو اگلے درس میں اگلے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔